یہ اس کی اہمیت رہتی ہے. ایک آدمی ڈاکٹری کی کتابیں خرید لے، ساری خرید لے، یا کھانا پکانے کی بک ہوتی، کوکنگ بک، وہ خرید کے رکھ لے، کام نہیں کرے، نہیں آئے گی. نہ اس کو ڈاکٹری کا پتہ لگے گا، نہ اس کو کھانا بنانا آئے گا. اور جو مرد عورت کھانا بنانے کا تجربہ سے گزرتے وہ بہترین کھانا بنا لیں گے. یہ بیٹھا رہے گا، یہ بے شک کہتا رہے کہ میں نے 20 کتابیں پڑھی ہیں، لیکن شام کو اس سے چائے بھی نہیں پکے گی جب تک کرے گا نہیں. ایسے ہی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اتارا امت کے لیے، اور پہلی امتوں کو اللہ نے کتاب دے دی، عمل کرو. موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے دی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے بھی جاؤ امت سے کہو اس پہ عمل کریں، آپ بھی امت کو. اللہ نے اس امت کو احکام اکٹھے نہیں دیے. حضور علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور جبرائیل امین کرتے تھے، لیکن باتیں یاد نہیں رہی. صرف اللہ نے قرآن تب اتارا جب امت کو جتنی قرآن کی ضرورت تھی، جتنی بات کی ضرورت تھی اللہ اتنی بات کروا رہے تھے حضور علیہ السلام کے ذریعے. اور یہ نعمت دنیا میں سب سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ براہ راست بندوں سے بات کر رہا ہے. کہ بھئی ہر معاملے کا حل کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ سے آ رہا ہے براہ راست. کس کے دل پہ آ رہا ہے؟ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ ہمیں اللہ نے حضور کے دل پہ اتار کے دیا. لانے والے نزل بہ الروح الامین، فرشتہ لے کے آیا، خیانت نہیں کرتا. ایک ایک بات آپ کے لیے میرے لیے لائے، بھئی یوں کر لو، اس موقع پہ یوں کر لو، ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہیں کرو، جھوٹ سے بچو. ساری باتیں آہستہ 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 اللہ نے اتاری. یہ بڑا احسان ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ دونوں گئے حضور کی پھوپھی کے پاس، ام ہانی، حضور کی پھوپھی. حضور کا وصال ہو چکا تھا، تو یہ کہنے لگا بھئی بڑی مائی ہے اور حضور کی پھوپھی ہیں تو ہم بھی زیارت کے لیے چلیں. کہا جی ٹھیک ہے. ابوبکر اور عمر دو یہ حضرات گئے تو حضرت ام ہانی رو رہی تھی. حضرت ام ہانی سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کو غم ستایا جا رہا ہے؟ کہا حضور علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ وہ تو پوری امت کو صدمہ ہے. پھر حضرت ام ہانی نے ایک بات کہی، کہا حضور علیہ السلام چلے گئے، اب قدین قاطع الوحی، اب اللہ کی براہ راست جو بات ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، وہی بند ہو گئی ہے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کے خیال میں بھی نہیں تھی کہ یہ بات بھی بڑا ہمارا نقصان ہو گیا. یہ دونوں بھی رونے لگ گئے کہ اتنا بڑا احسان تھا اللہ کا کہ اللہ براہ راست امت سے مخاطب ہے. ایک ایک بات بتا رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن، حضور کے اخلاق زندگی کیا ہے کہ جو قرآن ہے. جیسے اللہ چاہتے ہیں فیصلے، اللہ نے جیسے کہا کرنے کا ویسا عملی طور پہ حضور علیہ السلام نے اعلیٰ طریقے پہ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کی جب تک اتباع میں نہیں آئیں گے تو حضور کی محبت کی چاشنی اور اللہ کی محبت جو اللہ تم سے کر رہے ہو وہ اس معیار کی نہیں ملے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آج بھی ہم سب مسلمان، کمزور سے کمزور مسلمان، حضور علیہ السلام سے محبت انتہا کی رکھتا ہے. سب رکھتے ہیں. کوئی آدمی ایک لفظ بات سننے کے لیے تیار نہیں. حضور کی شان کے جو مناسب نامناسب الفاظ کو کہہ دیں ہمارے جی جان کو اٹھتے کہ بھئی کیا ہوا ہے. کم جیسا بھی مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے اس کے دل میں اللہ محبت بھر دیتا ہے، اللہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے. یہ اس کلمے کی طاقت ہے. کوئی آدمی نہیں سن سکتا.
پریشان ضرور ہو جائے گا، گھبرائے گا ضرور. کسی نے غلطی سے بول بھی دیا تو سوچوں میں استغفار میں غم کرے گا کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، غلطی سے بھی بول دے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کی محبت لے گا، بتاؤ اس کا ایمان کس درجے کا ہوگا. صحابہ کرام کو اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا تھا وہ حضور کی محبت اور اتباع کے ساتھ عطا فرمایا تھا. وہ آپ لوگ سب مسلمان، ہم سب حضور کی محبت میں انتہا درجے تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہے نا. انتہا ہر آدمی چاہتا ہے سب کچھ لگ جائے، ایک جھلک نصیب ہو جائے حضور کی، آخرت میں حضور کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، پوری دنیا لوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، سارا جہان لوٹ جائے آخرت کا بھی کوئی پرواہ نہیں، میں حضور کے پاس کھڑے ہو جائے. حوض کوثر پہ حضور کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا خاص امتی ہے، ہم خوش ہو جائیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہم حضور کے قریب کتنا ہو سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کتنی محبت ڈالے گا. اور اللہ کا قرآن اور حضور کی زندگی تب ہی سمجھ میں آئے گی جب حضور کی اداؤں پہ مرنا آئے گا، ورنہ پھر رسمی محبت ہوگی، رسمی رواجی کہ بھائی بس ٹھیک ہے مہینے میں ایک دن ہو گیا بس ٹھیک ہے. گلیوں میں بھی شور، مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی کچھ دن کے لیے ٹھیک ٹھاک، اور زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے نہ میں تیار نہ کوئی اور. تو پھر ایسا مناسب نہیں ہے. صحابہ کرام نے جیسا اطاعت کر کے دکھائی ہے وہ اللہ چاہتے ہیں. ایک اور آیت ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ معیار ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے بڑا پیار ہے، تم اللہ کو تم بہت اپنے قریب مانتے ہو، محبت کرنے والا ساتھ، تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی. میری اتباع کرو گے تب اللہ تم سے محبت کرے گا. ایک ہے کہ تم اللہ سے پیار کر رہے ہو، سارے کرو. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، حضور کی نہ ہو. کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے محبت کریں، کیا کریں؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں بھائی؟ یہ حضور کی اطاعت پہ، یہ حضور کی. دیکھو ہم جب حضور کی زندگی کو عمل میں لائیں گے نا، اللہ کو بہت پیار آئے گا، ترس آئے گا. اس پہ لانا ہے ہم نے بچوں کو. کچھ ایسی اطاعت حضور کی سنتیں ہیں، آپ کی عادتیں جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف دھیان اور دل کے محبت کے ساتھ آدمی کر لے تو بڑے بڑے یہ جو وظیفے وظائف کرتے ان سے کئی آگے نکل کے اللہ کے قریب ہو جائے گا. چند سنتیں چھوٹی چھوٹی، کھانا کھانے کی سنتیں کوئی مشکل نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ رہے ہیں آپ کھانا کھاتے وقت، اللہ کو پیار آ رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ حضور پڑھتے تھے. آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. مسجد سے بھی باہر جائیں گے تو سب جائیں گے اپنے کام پہ، کوئی گھر میں جائیں گے سب. اب اس میں باہر جاتے ہوئے مسجد سے باؤں قدم پہلے باہر نکال رہے ہوں، جوتا پہنتے وقت دایاں قدم پہلے پہن رہے ہوں، اور اس لیے کہ حضور ایسا کرتے تھے. اللہ محبت ڈال دیں گے اور اللہ کہیں گے کہ بھائی مجھے اس سے بڑا پیار ہے. فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق، فرشتوں کو نہیں کہا کہ تم حضور کی اطاعت کرو. عجیب بات، ان کو حکم نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کریں گے جیسے کہہ دیا. اپنی مرضی سے وہ نہیں چل سکتے. وہ کھانا نہیں کھانا انہوں نے، حاجتیں نہیں ہیں ان کی، شادی بیوی بچے کچھ بھی نہیں، فرشتے کاروبار نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. ہم حضور کی اطاعت اور اتباع پہ جب چلیں گے اللہ کی محبت سب سے زیادہ اس آدمی پر ہوگی. اتنا آسان ہے. لوگ فارمولے پوچھ رہے ہیں.
عبداللہ بن مسعود افقہ الصحابہ ہے اور پہلے صحابہ میں سے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بڑے قریبی، سمجھدار، بڑے عالم ہیں۔ یہ مسجد میں داخل ہوئے، حضور ممبر پہ بیان کر رہے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے تھے، ہمارے یہاں بھی اب کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیان کے دوران، بعض وقت تماشائی لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے شاید اس لیے نہ بیٹھتے ہو، جگہ نہیں خیر، تو وہ کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ تک بھی سب بیٹھ جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، اندر آئے نہیں تھے، دروازے میں تھے، وہیں بیٹھ گئے، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اگر آگے آ جاتے تو کوئی اتنی نافرمانی والی بات نہیں تھی۔ کہنے لگے حضور اگر کہہ رہے ہو بیٹھ جائیں، میں ایک قدم آگے بڑھاؤں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں بیٹھے۔ ایسے ہی انہوں نے جانے قربان کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے نہ چھوڑیں۔ ہم سنتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہنو تو آپ کا امپریشن بڑا اچھا جائے گا۔ حضرت عثمان کا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عثمان گئے نا صلح حدیبیہ کا مفصل واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو اپنے چچا زاد کے گھر ٹھہرے رات کو، تو صبح اٹھے، تہبت باندھا، تہبت ازار تہبت ہوتا ہے، تہبت کی طرح کا ازار باندھا، تو وہ ٹخنوں سے اوپر باندھ لیا، اور عرب میں ٹخنوں سے نیچے پہننے کا رواج تھا، جو اوپر پہنتا تھا اس کو حقیر سمجھتے تھے، جو جتنا بڑا سردار اس کی شلوار اتنی نیچے، یہ ہوتا تھا۔ بعضوں کی زمین میں لکیریں کھینچ دی جاتی تھی کہ بھئی بڑا سردار ہے۔ حضرت عثمان نے تہبت باندھا تھوڑا سا اوپر کر کے، ان کے بھائی تم جا رہے مذاکرات کے لیے، تم اگر کیا حرج ہے، تم بھی تو ہمارے خاندان کے ہو، تھوڑا نیچے کر کے باندھو، پتہ لگے کہ عثمان بھی سردار ہے، تو لوگ تمہیں حقیر سمجھیں گے ورنہ۔ اس نے کہا یار یہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا ہاکذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی اس طرح ازار باندھتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سارے مکہ کے سردار یہ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو گیا، اس کے کپڑے اچھے نہیں، ہمارے بھئی یہ فلاں طریقے سے آپ بات کریں، فلاں طریقے کے کپڑے پہنیں تو آپ پتہ نہیں کیا لگیں گے، چاہے وہ سنت کے خلاف بتا رہا ہوں، لوگ بھاگ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت حذیفہ، حضور علیہ السلام کی جتنی اہم باتیں تھیں حضرت حذیفہ کو پتہ تھی، اور اہم ترین ذمہ داریاں جنگ میں بھی کس وقت کیا آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، انہونی ہو جائے تو نے کیا فیصلے لوگوں سے کروانے، کیا بات بتانی، حضرت حذیفہ کو پتہ ہوتے تھے، اور کسی کو نہیں پتا، اب تک نہیں پتا بھی کیا باتیں بتائی ہیں، اندازہ کر۔ حضرت حذیفہ سے لوگوں نے پوچھنے کے لیے زور لگائے، بتا دو بھی حضور کی کوئی خاص راز، نہیں بتایا۔ حضرت عمر امیر المومنین تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ بتا دیں، کبھی نہیں بتایا، ایسے رازدار تھے۔ حضرت حذیفہ ان کو بھیجا حضرت علیہ السلام نے کسریٰ کے دربار میں، سپر پاور کسریٰ، انہوں نے اس کے ساتھ جاؤ مذاکرات کرو، تو انہوں نے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگایا، بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے اس میں ان کے لوگ بیٹھے، کسریٰ خود بھی، تو یہ کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر کے نیچے گر گیا دسترخوان پہ۔ اب ایک حدیث ہے حضور کی کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اور اتنا خراب نہیں ہے اور صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے اٹھا کے کھا لیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو ان کو یاد آئی تو انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا، اس لقمے کو گرے ہوئے کو اٹھا کے کھانے لگے، تو ایک آدمی نے گولی ماری، دیکھو یار بڑے بڑے وزیر ہیں اور تم ایک بڑے اہم کام کے لیے آئے ہو، تمہارے بارے میں نظریہ یہ جائے گا یہ تو غریب لوگ ہیں، اس کو تو کھانے کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ دیکھو یہ سکھا رہے ہیں، آج بھی لوگ یہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی مارکیٹ میں آپ ایسے بن جاؤ نا، اس طرح کر کے جھوٹ بول کے چیز بیچ دو، چیز بک جائے گی، اور حضور کی سنت ساری گئی، پیسے کما لو۔ کئی لوگ ہیں سنتے رہتے،
تو انہوں نے بھی کہا بھی لوگ آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ یہ حرکت کریں گے آپ کی بات کی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحَمْقَىٰ، کہ میں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ ہوگا فیصلہ ٹھیک ہے، پھر ایک دور ایسا ہے سارے کے سارے وزیر اور بادشاہ ان کے قدموں میں تھے۔ یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی محبت کو لے کر، اتباع کو لے کر کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہم متاثر ہو جاتے ہیں، نئی چیز دیکھی متاثر ہو گئے کہ یہ ہو گیا، فلاں ملک نے یہ کر دیا، فلاں آدمی نے یہ کر دیا، متاثر ہو گئے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور سارا دن پریشان ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ بھائی کوئی اس کا فیصلہ نہیں۔ اور جب حضور کی اتباع کی، اسی برکت سے اللہ نے ساری حکومتیں قدموں میں ڈالی، ساری عزتیں ڈالی۔ 23 سال کی حضور کی محنت، 10 سال مدینے کی محنت جس میں آپ نے ساری علاقوں کو فتح کیا۔ کون سے آپ کے اصول تھے؟ یہی تھے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں زندگی کے ہر عمل میں میدان میں کامیاب ہو، پیچھے نہیں رہنا، ہر شعبے میں کامیاب ہونا ہے، لیکن راستہ اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ صرف یہ ہوگا، جب ہوگا پھر اللہ کامیاب کر دے اس راستوں میں، اس عملی میدان میں دنیا کے، تو بھی ٹھیک، ناکام کر دے تو بھی ٹھیک۔ لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، ان کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ سبق دیا ہے حضرت عثمان نے، حضرت حذیفہ نے، کہ ہم ان لوگوں سے متاثر نہیں ہیں، ہم حضور سے متاثر ہیں۔ کیا خیال ہے آج سے سنتیں حضور کی زندگی میں نظر آئیں، کھانا کھاتے ہوئے، لباس میں، چہرے میں، حلیے میں نظر آئے کہ واقعی حضور کا امتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ آپ مر گئے نا، جس دن مر کے دیکھ لیں کہ جو مر گئے ان سے، آپ کا قریبی دوست رشتہ دار جو مر گیا، آپ اس کا صدمہ چند دن لیں گے، اب کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس نے آپ کو بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا تو آپ اس کی تعریف کر بھی دیں گے تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ تو لوگوں کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی سنتیں نہ چھوڑیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه وولدی والناس اجمعین، یہ پیغام زندگی ہے، یہ پیغام ہے حضور علیہ السلام کا، کہ تم میں سے ایمان والا کامل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے اور تمام لوگوں سے۔ کیا خیال ہے؟ سب کوشش کریں گے، آگے بڑھنا ہے حضور علیہ السلام کی محبتوں میں، اطاعت میں، اور ہر ایک کی دعا یہ ہو کہ قیامت میں حضور کے قریب کھڑے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے کوشش؟ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے سنت ادا کر پائیں۔ اللہ